بٹ حضرت معاویہ رضی اللہ کا زمانہ آ گیا، انہوں نے تمتع نو بالکل حکم روک دیتا اور ایسا کرنا شروع کیتا کہ زکات بھی وصولی تو بعد ہونا نے جی حج والے کھا گئے فلانے باب ہے حدیث کی کتاب میں وکھرا چیپٹر کہ ظالم بادشاہ نے زکات دینی چاہیے، ظالم بادشاہ شمار کیتا ہے علماء اسلام نے کہ عمرائے جور جڑے ہے زکات انہوں نے بھی دے دی، تو صحابہ کرام نے آخر دیا تسی بڑی جے یہ اگر غلط استعمال کر رہے تو السنن الکبریٰ چوتھی جلد باب الاختیار فی دفع الولی اسلام تے جو گزر رہی سی کہ زکات لے رہا ہے پہلا اونج ناجائز لیندے جس مال تے نہیں دی وہ بھی کھوئی جاندے ناجائز ٹیکس اور جڑی لیندے وہ عیاشیاں کری جاندے اور عیاشیاں بھی ایسیاں کہ عبداللہ بن عمر لوگوں نے پوچھا بے جو سلطان کر رہا امیر معاویہ زکات نہ دئیے ایک جگہ مصنف ابن انہوں نے آخیا پاویں وہ کتے کا گوشت کھا دینا تھی نہ دیو، دوجی باری آخیا پاویں تازہ کھجورا بھی مزے کرن واپس دیو۔ اے سن لو ادفعوا الیہم من شربوا الخمر بالخمر یا نمبر 115 یہ نہیں گل سمجھتے بھی یزید بہ گیا سی تے امام حسین دا دماغ خراب ہو گیا، بھائی جڑاں کٹی دیاں ہوندیاں سی یہ پھل لگ گیا نا پھر آخر تے بالکل ہی اخیر ہو گئی بھی یزید جیسا آدمی امت دا سربراہ بن گیا، پہل کی سی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھی دیئے نا زکات کا ادفعوا الیہم دے دیو وین شربوا بالخمر پاویں دے نالے شراب ہی پی لن یہ آپے پوچھتے پھرن گے تسی بری ہو رسول اللہ دا یہ حکم دیو۔ پھر کہیں کہ اسی حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا یہ بھی میرے معاویہ زمانے فوت ہوئے آخر دے دنوں انہو تا سعد بن ابی وقاص فقال انہو قد ذاک لی مال وانا احب ان ادی زکاتہ وانا اجد لها موضعا وهؤلاء يصنعون فيها ما قد رأيت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 10 جنتی صحابہ فرمایا میں آخیا حضرت میرے کو مال ہے تے میں چاہنا بھی وہ زکات میں ادا کراں تے مینوں مستحق بھی ملدے حقدار لوگ میرے کو ہے جنہوں میں دے دیاں وہاؤلاء یصنعون فیہا ما قد رأیت۔ یہ حاکم جڑے آ یہ جو کوئی زکات نہ کر رہا ہو تو تسی ویکھدے جی انہاں نوں دیاں کہ انہاں حقداراں نوں دے دیاں فقال ادھے کیا تو انہاں نوں دے حکم یہ ہے حکمرانوں دیو گاؤں وسال تو ابا سعید مثل ذالک فقال ادھے وسال تو ابن عمر مثل ذالک فقال جنوں میں مسئلہ پوچھا انہوں نے یہ آخیا بھی اللہ دے رسول نے اگر تسی انہوں نے یار دے دیو اگر وہ غلط استعمال کریں گے تو بھگت دے پھر یہ حضرت معاویہ کا زمانہ اور شاعراں تک نے شعر کہا بھئی جے اگلے سال یہ کلیکٹر آ گئے نا تو کسی کو آنا بھی نہیں رہ جانا لٹ کے سارا لے جانا ہوں آدھے غریباں سے ٹیکس لگ رہا ہے سب کچھ ہو گیا حدیثاں دے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے نال ساتھی جڑے سی وہ بیچارے آن ملکاں چوں بے تیرے بھرا نے یار صلح کر کے سانوں ایتھے پہنچایا، حالانکہ اس صلح تے بھی خطبہ ہو چکا، اس خطبے نے جنہیں نہیں سنیا وہ نہیں سمجھ سکتا بھی حضرت حسن نے کیوں کر دیتا کیوں دے حوالے کرتی حسن نہ کرتا تے ننگا نہ ہوندا حسن نے ایسا کیتا کہ انہوں نے حضور نے آخیا جا میرا بیٹا ایداں ہی حضور بات کر رہے سی حسن آئے ڈگدے چنجے آؤندے چھوٹا سی آپ ممبر تو اترے چک کے جا کے اپنے کول بٹھا لیا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید میرا بیٹا بڑی شان والا اور یہ ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ پیشگی کہہ دی یہ صلح حضور دے حکم نہ ہوئی تو ہوئی اس تو بے پردہ پی گیا حضرت عثمان دے خون دا ایسا گنڈا کیتا اینی دعائی مچائی ہے لوگوں کی نظر چلی مجرم ہو گیا کیوں قصاص نہیں لیندا اس ویلے پردہ تد ختم ہونا بھی یہ بالکل فری ہینڈ دیو آپ حکومت تو الگ ہو جاؤ تو مسلمان پھر بھی حکومت بھگتن گے بھی ہن زکات دا کی حال ہے تے حج دا کی ہے تے نمازاں دا ہن پتہ لگا جی سانوں بھی رولا پائی میرا ہے حکومت دا نہیں سی نہ عثمان علی دا خون دا ہن عثمان دا خون کتنے کوئی پھڑیا بندہ کسی نے گرفتار کیتا ایک چونک سی جڑا رچایا سی علی نوں بے بس کر لئی ہن گل کرو اے حسن نے ایک قدم نہ اٹھاوندا تے انہاں دا پردہ بنیا ہی رہندا اجے بھی کئی لوگ منتے نہیں جی وہ پرا ماریا گیا سی قصاص نہیں سی لیندے یہ وچوں نکل گئے وہ اندھیر مچیا بے لوگ پھر آ کے جدو حضرت حسین رضی کو پٹے تو کیوں یہ خلاف جہاد نہیں کرتا تو کئیاں نے لکھ کے بھیجیا کہ معاویہ یہ کول آؤندے حضرت حسین کو پتہ نہیں کوئی قدم ہی اٹھاوے تے خط لکھیا بے حسین تیرے بھرا نے میرے نام وعدہ کیتا تے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں فساد نہیں اللہ نو پسند تے تو ایسی کوئی حرکت نہ امت تفریق کی تو حضرت حسین رضی نے اس ویلے جڑا خط لکھیا جواب انہاں کہا جڑا تیری حکومت میں جہاد نہیں کر رہا یزید تے بعد جمیا نا جڑا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا یہ مینوں کوئی عذر نہیں نظر آتا کہ میں خدا دی عدالت کی پیش کروں گا دین دا ستیاناش کر کے تو رکھ دیتا تو میں ہن بھرا دی صلح پا چپ ہاں میں تیری اخیر ویکھاں
بے تو کی کرا بھرا نہ اسے مادہ کیا رہا بھی ذکر کبھی ملا کوئی نہیں کرتا بے حضرت حسن نے اسے منوایا کہ تیری موت تو بعد خلیفہ پھر میں ہوں گا، عارضی طور سے تینوں دے رہا حکومت میرے کول ہوگی، میں زہر دیتا ہوں۔ جگر دے ٹکڑے تھال سے گر گیا۔ حضرت حسین نے پوچھا اب کن تینوں زہر دیتا؟ فرمایا بھرا چھٹ تو کوئی خون خرابہ کرنا جیسے مینوں شبہ اللہ پہ وہ حساب کروں گا۔ حسن زہر نہ مار دیتا دو سبت مصطفیٰ دادند جہاں عذاب و بیابی۔ کیسی بات شاعر نے کہ دو ہی رسول اللہ دے پھول لگے، جنہوں نے حضور نے خود ریحانہ تاجہ ملا دنیا کیا کہ میرے اس دنیا چو دو گلاب دے پھول حسن اور حسین، کہ حشر کی ہوا پھر دو سبت مصطفیٰ جہاں دند عذاب و بیابی۔ مصطفیٰ دے نواسیاں نے ایک نے پانی نہ جان دیتی شربت زہر دیتا، دو سبت مصطفیٰ جہاں دند عذاب و بیابی۔ بے آبی حسین اما حسن عذاب بے جان شد، ایک جڑا پانی تو بغیر مار دیتا حسین اور ایک نو پانی پلا کے مار دیتا۔ آپ نے فرمایا تو مینوں آنا فساد نہ کریں، فساد اس تو بڑا کی ہونا، تیرے جیسا آدمی عمدہ سربراہ بن گیا، چوٹی کے لوگ جنتی صحابہ بیٹھے رہ گئے تو تخت تے قبضہ کر رہے، فساد تے ہو چکا ہے سمت برپا، مگر میں اپنے پرا دی گل نبھا رہا کہ مینوں سمجھ نہیں آتی بھی جدوں اللہ نے میرے کو پوچھا کہ تو یہ خلاف کوئی قدم نہیں، میں جواب کی دوں گا؟ جہاد تے فرض ہویا مگر انہیں وہ کام نہ کیتا، امت ساری پٹری بھی چل دے تو کھولی سی کہ ہونی خدا دا نام من چھٹ جائے اس امت نے۔ لوگ جویں ابو بکر لوگوں نے چن لیا سی، کوئی چنگا بندہ چن لین گے یا نہیں کرنا، تو جویں ابو بکر نے حضرت عمر جیسے آدمی نو نیک پرہیزگار کچھ بھی نہیں اس واسطے رشتہ دار بہتر سمجھ گئے اتنا ہی تمہیں امت کوئی لب لا، ہاں نہیں تو کمیٹی بنا دے، نہیں منیا، زبردستی اپنا پت بٹھا کے کیویں بری حالت نہ لوگوں کو بہتر لگی۔ اس موقع تے پھر حضرت حسین رضی اللہ میدان تے ہونا لازم ہو گیا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا کہ لوگ بیچارے پھر پوچھتے ہیں نا صحابہ نو کہ یار تسی آندے جا آ کرو حاکم دی گل منو، ہن دسو اے مسلم کتاب الامارہ باب الامر بالوفاء ببیعت الخلفاء الاربعہ۔ تو عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ آندا کہ میں خانہ کعبے دی مسجد داخل ہویا تے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اتنے کعبے دی شان بیٹھے سی، لوگ بڑے انہوں نے دوالے صحابی حدیثاں سنتے سی، میں بھی آ کے بہ گیا، انہوں نے حدیثاں سنائیاں حکومت دے بارے جی، تے میں آخر تے جسے گل ہو گئی نا تے میں پھر آ کے حضرت کعبہ تے تسی رسول اللہ دی حدیثاں سنا رہے جی، جواب ان صحیح دینا فقلت له هذا ابن عمك معاویہ یامرنا ان ناکل اموالنا بیننا بالباطل ونقتل انفسنا واللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس سورۃ النساء دی آیتاں دا حوالہ دیتا کہ گل کر یہ تیرے چاچے دا پتر معاویہ جنہیں ہن حکومت سنبھالی، یہ سانوں حکم دیندا کہ لوگوں دے مال ناجائز کھوائیے۔ میں تمہیں دسنا ممبر سے بہ کے اس تو بڑا فراڈ کوئی نہیں ہویا بھی کتاباں یزید تو گل شروع کی تھی، بہت بڑا دھوکھا امت نو دیتا کہ یزید ایک آ گیا سی وہ شراب پیندا فلانا امام حسین سارا پچھلا پردہ پر گل اینی کوئی نہیں سی، نالائق آدمی آ جاتا مگر حکومت ٹھیک چل رہی ہوندی تد کی سی نہیں تباہی۔ اس آخیا ہے سانوں حکم دینا کہ لوگوں دے مال ناجائز کھائیے اور نہ حق لوگوں کو قتل کریے، حالانکہ قرآن آندا اللہ تعالیٰ نے آخیا ایمان والے اور نہ لوگوں دے مال ناجائز کھاؤ تے نہ قتل کرو، قرآن یہ آندا یہ سانوں آندا لوگوں دے مال بھی ناجائز لٹو۔ اور اسے پھر عبداللہ بن عمر بن عاص حالانکہ وہ ساتھیاں چ سی، یہ باپ عمر بن عاص ہی سارے کام کرنے والا فسا کرتا ساتھ۔ ہن سوال ایسا سی کہ شرم نہ بھی دیر تک چپ رہا کہ ہن گل کی کراں، ہے تو یہ گل اسی یہ دستو بازو بنے ہاں، گل جس بندے نے ٹھیک کہی ہے ثم قال اطیعوا فی اطاعت اللہ واصی پاسے دے اخیر اینا کہا کہ جان چھڑائی بے جے کوئی نیکی دا حکم دے تو من لیا کرو، دے برائی دا دے تو نہ منیا کرو، اینا کیا کہہ نہیں سکے بھی تو یار جھوٹ بولنا ہو کدو یہ کام کرا۔ اینو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے آخیا چوں خلاف رشتہ قرآن گسے نچوڑ کہ جدوں حکومت نے قرآن نال اپنا تعلق توڑ لیا، تھوڑا جا جرم نہ ہویا، حکومت نے آخیا نمازاں روزے کرنے تے کرو مسجداں، حکومت دے کماں کوئی دخل نہیں، اسی جو جی چاہواں کراں کوئی بول نہیں سکتا، جڑا بولو گا اپنی گردن لٹکاؤ گا یا برا حال ادا ہوگا۔